إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم صحیح بخاری کی طویل احادیث کی شرح سیریز کے تیسرے درس کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2 دروس اس سیریز کے ہو چکے ہیں۔ پہلا درس کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا قصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی شرح تھی۔ اور دوسرا درس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس قصے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس تیسرے درس کے لیے ہم نے صحیح بخاری سے کتاب المغازی سے باب قتل حمزہ کا انتخاب کیا ہے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء کے لقب سے معروف ہے، ان کے قتل کا قصہ، ان کی شہادت کا قصہ ایک دم صحیح سند سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے، اسے ہم انشاءاللہ آج کے درس میں سننے والے ہیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی چیزیں ہیں، عبرت کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس درس کو مبارک بنائے، اللہ رب العالمین اسے ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے اور ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ پڑھیں عبارت، باب قتل حمزہ۔ قریب آ جایا تاکہ آواز تھوڑی اونچی آواز میں پڑھے تاکہ سب سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قتل الذين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حميد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن المفضل عن سليمان بن يسار عن جابر بن عمرو بن ميجة الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن زياد فلما قدمنا حمصا قال لي عبد الله بن عدي هل لك من يرشد نسأله من قد قتل؟ قلت نعم. وكان وحشي بن يسكن حمصا فسألنا عنه فقيل لنا وذاك في ذل بصره كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معترض بإمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. وقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عزيز بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قلال ابنة أبي القيس فولدت له غلام بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فنابلتها إياه فلك أني نظرت إلى قدميه. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تذكرنا بقتل حمزة؟ قال نعم. حسب، یہاں سے پھر قصہ شروع ہو رہا ہے کہ کیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں باب قتل حمزہ۔ بعض نسخوں کے اندر ابن عبد المطلب کا اضافہ ہے۔ ابو ذر الہروی کا جو نسخہ ہے، جو کہ سب سے مشہور نسخوں میں سے ہے صحیح بخاری کے، جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا چکا ہے، اس نسخے میں ابن عبد المطلب کا اضافہ ہے۔ اور بعض نسخوں میں سید الشہداء یہ لفظ بھی موجود ہے۔ تو یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے حمزہ بن عبد المطلب
رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے قصے کے متعلق قائم کیا ہے. اس قصے کا امام بخاری رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ اس سے پہلے کتاب المغازی کے اندر ہی تذکرہ کیا ہے. کہاں پر؟ یہ قصہ اس سے پہلے اختصار کے ساتھ گزر چکا ہے صحیح بخاری میں، غزوہ بدر کے قصے میں، غزوہ بدر کے قصے میں، جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سطر میں صرف اشارہ کیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا. یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جملہ وہاں پر اختصار کے ساتھ معلقاً ذکر کیا ہے. یہاں پر اصل وہ قصہ ہے تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کے قصے میں. چونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو یہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصے کو تفصیل کے ساتھ مسندن بیان کیا، اپنی سند سے بیان کیا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنی ابو جعفر محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ نام سے امام بخاری کے ایک استاد بڑے معروف ہے. کون؟ آواز نہیں آ رہا. اور ایک مشہور ہے بہت، الانصاری. اور عبداللہ بن محمد وہ الگ، المسندی، جن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. یہ ابو جعفر ہے، یہ دوسرے. یہ ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن المبارک المخرمی، یہ دوسرے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن المبارک المخرمی، قاضی حلوان البغدادی، بغداد کے اندر یہ رہتے تھے. انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد حجین بن المثنى سے روایت کی ہے. قال حدثنا حجین بن المثنى. حجین ابن المثنى یہ ہیرے جواہرات کی تجارت سے جڑے ہوئے تھے. بغداد کے اندر ہیرے جواہرات کی تجارت سے جڑے ہوئے تھے. اسی وجہ سے ان کو حجین بن المثنى اللؤلؤی کہا جاتا تھا. لؤلؤ کی تجارت کرتے تھے یہ باضابطہ، اس وجہ سے انہیں اللؤلؤی کہا جاتا تھا. 205 ہجری میں وفات ہوئی ہے. امام بخاری کی عمر کیا رہی ہوئی؟ 11 سال. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے اقران سے براہ راست روایت کی ہے. ان کے جو دوسرے اقران ہیں براہ راست روایت کی ہے، لیکن حجین بن المثنى کو نہیں پا سکے امام بخاری، اس لیے ایک واسطے سے ان سے روایت کرتے ہیں. حجین بن المثنى سے امام بخاری ایک واسطے سے یہاں روایت کرتے ہیں. اور پوری صحیح بخاری کے اندر ان سے بس یہی ایک حدیث مروی ہے. پوری صحیح بخاری میں حجین ابن المثنى سے امام بخاری نے بس یہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصہ ہی نقل کیا ہے، اور کوئی دوسری حدیث روایت نہیں کی ہے. یہ روایت کرتے ہیں عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن ابی سلمہ سے. عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن ابی سلمہ الماجشون، مشہور ہے الماجشون کا نام. فقہ مالکی سے اگر آپ کا واسطہ ہے تو آپ اچھی طرح اس نام سے واقف ہوں گے. فقہائے مالکیہ میں بہت ہی اونچا مقام ہے ابن الماجشون رحمہ اللہ کا. قال ابن الماجشون، آپ کو بار بار یہ جملہ ملے گا. فقہ مالکی کی کتابیں اٹھائیں، امام مالک رحمہ اللہ کے خاص شاگرد
فقہی اقوال کو نقل کرنے والے. لیکن یہ نہیں ان کے لڑکے، یہ ان کے والد ہیں. ابن الماجشون کے نام سے امام مالک کے جو شاگرد مشہور ہیں یہ ان کے والد ہیں، عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ الماجشون. یہ جو فقہ مالکی کے مشہور امام ہیں ان کے والد محترم ہیں. وہ امام جو مشہور ہے امام مالک کے شاگرد، ان کا نام ہے عبد الملک ابن الماجشون. تو یہ ان کے والد ہیں، عبد الملک بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ الماجشون. الماجشون کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، یہ اصل فارسی لفظ ہے جسے عربی بنایا گیا ہے. اور اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے مثل القمر، ایک دم چاند کی طرح کوئی خوبصورت ہو تو اسے ماجشون کہتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ فارسی میں اس کا اصل تلفظ ماہ کون ہے، عربی میں آتے آتے یہ بدل گیا ماجشون سے. فارسی میں اس کو ماہ کون کہتے ہیں، جو ایک دم چاند کی طرح خوبصورت ہو، اسے اس طرح تشبیہ دیتے ہوئے ماہ کون کہتے ہیں. ان کے بارے میں ان کی سیرت آپ پڑھیں تو پائیں گے لِأَنَّ وَجْنَتَيْهِ كَانَتَا حَمْرَاوَيْنِ، ان کے دونوں رخسار انتہائی زیادہ لال تھے، خوبصورت. اس وجہ سے ان کو ابن الماجشون کے نام سے پکارا جانے لگا. اور اس خاندان کے جو علماء پیدا ہوئے ہر ایک کے ساتھ یہ لقب جڑا رہا. ان کو بھی الماجشون کہا جاتا ہے. اور ان کا جو فرزند تھا جو علماء مالکیہ کے بہت بڑے فقیہ اور امام بنے، امام مالک رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں، تو ان کو بھی ابن الماجشون کے نام سے جانا جاتا ہے. اپنے لڑکے کی طرح ان پر بھی حدیث سے زیادہ فقہ غالب تھا. یہ محدث سے زیادہ فقیہ تھے. حالانکہ بالاتفاق یہ فقہ راوی ہے، محدث ہے. حالانکہ خود تواضع کے ساتھ کہتے تھے کہ میں کوئی محدث ہوں نہیں، لوگوں نے زبردستی مجھے محدث بنا دیا. یہ ان کا تواضع تھا. حقیقت میں تمام علماء جرح و تعدیل متفق ہے کہ یہ فقہ ہے، محدث ہے. لیکن ان پر غالب تھا کیا؟ فقہ. انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن الفضل سے. یہ کون ہے عبداللہ ابن فضل؟ صغار تابعین میں سے ہے. عبداللہ ابن فضل ابن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی المدنی، صغار تابعین میں سے ہے. عبداللہ ابن فضل ابن عباس ابن ربیعہ الہاشمی المدنی. انہوں نے روایت کی ہے سلیمان ابن یسار سے. صحیح بخاری کی عام اسانید کے برعکس یہ سند تھوڑی کیا ہے، نازل. عموماً صحیح بخاری کے اندر اسانید کیا ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنسبت یہ سند تھوڑی سی نازل ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن الفضل ابن عباس روایت کرتے ہیں سلیمان ابن یسار سے. یہ مشہور تابعی عطا ابن یسار کے سگے بھائی ہیں. عطا ابن یسار مشہور تابعی ہیں، یہ انہی کے سگے بھائی ہیں سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ. اور یہ بھی اپنے بھائی کی طرح کبار فقہاء میں شمار ہوتے ہیں. ان کے بھائی عطا ابن یسار مشہور محدث ہیں، اور سلیمان ابن یسار محدث ہونے کے ساتھ ساتھ کبار فقہاء میں شمار ہوتے تھے. بلکہ جو فقہاء سبعہ ہیں مدینے کے، اس سے پہلے والی جو حدیث ہماری گزری ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افق والی واقعہ افق والی، اس میں بھی ایک فقہاء سبعہ میں سے گزرے تھے، امام زہری کے استاد. یاد ہے؟ بھول گئے؟ اتفاق سے آج کی سند میں بھی ایک فقہاء سبعہ میں سے ہے سلیمان بن یسار. اور فقہاء سبعہ جو ہیں مدینے کے 7 فقہاء جن کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے فقہ و فتاوی کے لیے، تو تقریباً سب کی وفات قریب قریب ہے، 90 سے 100 ہجری کے درمیان. بلکہ 94 ہجری جس میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، جو سید التابعین ہے فقہاء سبعہ میں سے، تو 94 ہجری کو
सनत मौत फ़ुक़हा कहा जाता था कि फ़ुक़हा की मौत का ये साल है 94 हिजरी। तो तकरीबन अक्सर और बेशतर फ़ुक़हा जो है वो इसी 90 से 100 के दरमियान वफात पाए हैं। इनकी भी वफात उसी दरमियान हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा इख्तलाफ है कब बिल्ज़ब्त उनकी वफात हुई है। बाद ने कहा कि 94, बाद ने कहा 100, बाद ने कहा 105, 107, मुतअद्दिद अक़वाल है, लेकिन तकरीबन वही जमाना है। फ़ुक़हा सबआ में सुलेमान इब्न यसार रहमहुल्लाह भी शुमार होते हैं। इन्होंने यह हदीस रिवायत की है जाफर इब्न अम्र इब्न उमय्यह अज़्ज़मरी से। जाफर इब्न अम्र इब्न उमय्यह अज़्ज़मरी से यह हदीस उन्होंने रिवायत की है। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान मशहूर उमवी खलीफा जो थे ना, अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमहुल्लाह, ये उनके रिज़ाई भाई थे। ये उनके रिज़ाई भाई हैं, जाफर इब्ने अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी, इस हदीस के रावी, जिन्होंने वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस किस्से को नकल किया है। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान मशहूर खलीफा जो थे, उनके रिज़ाई भाई हैं ये, और मशहूर सहाबी अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हैं ये। अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम याद है? गुजरा है आप लोगों के सामने। कहां पर? नहीं, अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी का तज़किरा अभी 2 दिन पहले गुजरा, बेरे माउना के किस्से में। जी, बेरे माउना के किस्से में जो 70 सहाबा इकराम शहीद हुए थे, तो यही बच गए थे, अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और यही आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में खबर देते हैं कि हमारे तमाम साथियों को रिअल और गतवान वालों ने कत्ल कर डाला है, शहीद कर डाला है। तो यही अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो ये जाफर इब्न अम्र इब्न उमय्या अज़्ज़मरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस रिवायत करते हैं। क्या फरमाते हैं? खरजतु मअ उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न अल-खियार, उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार के साथ मैं निकला। कहां पर? फलम्मा क़दिमना हिम्स क़ाल लि उबैदुल्लाह इब्न अदी हल लक फी वहशी। जब हम हिम्स पहुंचे, जहां पर वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुकूनत इख्तियार किए हुए थे, तो मैंने कहा क्या ख्याल है, वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चलते हैं और हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैसे उन्होंने कत्ल किया था खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं। उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार कौन है? वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इनका बहुत करीबी रिश्ता है। ये शजरा देखें, अदी बिन खियार बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मुनाफ। सबसे आखिर में क्या है? अदी बिन खियार बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मुनाफ। उबैदुल्लाह उसी अदी के फर्जंद। वाज़ेह? उबैदुल्लाह इब्न अदी बिन खियार इब्न अदी बिन नौफल बिन अब्द मुनाफ, यह है पूरा उनका नसब। देख रहे हैं आप? तो अदी के फर्जंद है उबैदुल्लाह, जो इस हदीस के रावी हैं। जाफर इब्न अम्र बिन उमय्या अज़्ज़मरी और उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार, ये दोनों हिम्स जाते हैं। ये दोनों ताबीईन में से हैं, ये दोनों ताबीईन में से हैं। हालांकि उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार के बारे में मुहद्दिसीन के माबैन इख्तिलाफ है कि क्या ये सहाबी है या ताबीई है। बाद ने उन्हें सहाबी कहा है, जैसे कि हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, लिहाजा वो सहाबी है। और दूसरे उलमा फरमाते हैं कि नहीं, सहाबी नहीं है। यहां तक कि इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने अल-इस्तिआब के अंदर उनका तज़किरा किया है। इस्तिआब किस फन पर किताब है? सहाबा इकराम की सीरत पर। तो आप पाएंगे कि उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार का तर्जुमा अल-इस्तिआब के अंदर मौजूद है। इब्ने हिब्बान रहमहुल्लाह ने एक जगह पर इनकार किया है सहाबी होने का और एक जगह पर कहा कि सहाबी है। अलाई रहमहुल्लाह कहते हैं कि नहीं, ये सहाबी नहीं है, ये ताबीई है। और यही अक़रब इला सवाब मालूम होता है कि ये सहाबी नहीं है, ताबीई है। यही अक़रब इला सवाब मालूम होता है कि ये ताबीई है, सहाबी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा हो चुके थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी है। और कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा हुआ हो, मुलाकात ना हुई हो, तो उनको मुखदरम कहा जाएगा, उनको सहाबी नहीं कहा जा सकता।
تو یہ دونوں تابعین جاتے ہیں حمص کے علاقے میں جہاں پر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھے. یہ دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ جب ہم حمص آ چکے ہیں, یہیں پر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا, تو کیوں نہ ان کے پاس جا کر ان کی زبان سے اس قصے کو سنتے ہیں کہ کیسے انہوں نے قتل کیا تھا. یہ دونوں پھر چلتے ہیں. تو وہاں پر حمص میں ان کا گھر کہاں ہے پتا نہیں. اب پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حمص میں یہ رہتے کہاں ہیں. وَكَانَ وحشی يَسْكُنُ حمص فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ذِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَبِيبٌ. کہتے ہیں کہ جب اتفاق ہو گیا کہ ہم وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصہ سنیں گے, تو ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں یہ مکان کے سائے میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, قریب ہی ہے. سامنے جو مکان دیکھ رہے ہیں آپ اسی کے سائے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کأنہ حمید. ان کی شکل و صورت کیسی تھی؟ اب جانتے ہیں کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ حبشی تھی. اور حبشہ کے لوگ دیکھنے میں کیا ہوتے ہیں؟ سانولے ہوتے ہیں, کالے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی خلقت ہے وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز اور مکرم کون ہے؟ جن کے دل میں تقویٰ ہے سب سے زیادہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا, اور خوبصورتی کی بنا پر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ دل کتنا صاف ہے, جتنا خوبصورت ہے, تمہارا عمل کیسا ہے. تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلقت ان کی یہی تھی, اللہ رب العالمین نے اسی طرح پیدا کیا تھا. انہوں نے ایک لفظ کے اندر ان کا وصف بیان کیا ہے کأنہ حمید, گویا کہ وہ پانی سے بھرا ہوا کوئی سیاہ مشکیزہ ہو. پانی کا برتن جو چمڑے کا ہوتا تھا, تو آپ سمجھے کہ کوئی کالا چمڑے کا برتن ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے, دیکھنے میں جیسا لگے اسی طرح وہ دکھنے میں لگتے تھے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اور انہوں نے تنقیص کے طور پر اسے نہیں کہا, بس خبر کے طور پر اسے ذکر کیا. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير. کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے اور تھوڑی دور, تھوڑے سے فاصلے پر جا کر ہم کیا ہوئے؟ کھڑے ہو گئے. ایک دم بالکل قریب نہیں, تھوڑے سے فاصلے پر ہم جا کر کھڑے ہو گئے. فسلمنا فرد السلام, اور جا کر ہم نے انہیں سلام کہا, سلام کا جواب دیا انہوں نے. یہ اہم جملہ ہے جو آگے آ رہا ہے. وعبید اللہ معتجر بعمامته ما يرى وحشی الا عینیہ ورجلیہ. عبید اللہ بن عدی بن خیار کا معاملہ کیا ہے؟ عبید اللہ بن عدی بن خیار بالکل اپنا پورا کا پورا جسم کپڑے سے ڈھانپے ہوئے. کہہ رہے ہیں معتجر بعمامته, پگڑی کے ساتھ انہوں نے بالکل اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا. جسم تو ڈھانپا ہوا تھا ہی کپڑے سے, یہاں تک کہ اپنے پورے چہرے کو بھی انہوں نے کیا اچھی طرح کپڑے سے ڈھانپ دیا. ما یرا وحشی الا عینیہ ورجلیہ, جسم کا صرف کتنا حصہ نظر آ رہا تھا؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کے جسم سے 2 آنکھوں کو اور پیر کو دیکھ پا رہے تھے, بس پورا جسم کپڑے سے ڈھپا ہوا. یہ جان بوجھ کر اس طرح گئے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہمیں پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے. پورا جسم ڈھانپ کر کپڑے سے, صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور پیر نظر آ رہا, بس اور کچھ نہیں. جا کر کھڑے ہو گئے. فقال عبید اللہ یا وحشی اتعرفونی, مجھے پہچان پا رہے ہیں میں کون ہوں؟
ہماری حالت کیا ہے؟ ایک ساتھ 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، فراغت کے 10 سال بعد ملے اور پوچھے پہچان پا رہے ہیں؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پہچاننا، ہے یا نہیں؟ کسی کے ساتھ 10 سال بعد 15 سال بعد ملاقات کرے، پہچاننا آسان ہوتا؟ نہیں پہچان پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عہد کے لوگوں کو کس ذہانت سے نوازا تھا، اس سے ایک اندازہ لگائیں۔ بہت سارے لوگ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے روات حدیث کے بارے میں تعجب کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ان لمبی لمبی حدیثوں کو سن کے یاد کر لیا۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی اتنی لمبی حدیث سنے گا اور ایک مرتبہ اسے یاد ہو جائے گی حدیث؟ تو آج اپنے اوپر اس زمانے کے لوگوں کو قیاس کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو تعجب ہوتا ہے۔ حقیقت میں جو ذہانت اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے لوگوں کو عطا کی تھی، اس کا عشر بھی ہمیں مل جاتا تو ہم اس زمانے کے سب سے بڑے علامہ اور محدث بن جاتے۔ اپنے زمانے کے امام بخاری ہم سمجھے جاتے، عشر بھی اگر مل جاتا تو۔ اس کا اندازہ لگائیں اس قصے سے کہ کیا ذہانت اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے لوگوں کو عطا کی تھی۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے کہا عبید اللہ بن عدی نے کہ وحشی آپ مجھے پہچان پا رہے ہیں؟ میں کون ہوں؟ کیسے پہچانیں گے بھائی؟ آپ پورا کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے ہیں، صرف آنکھ نظر آ رہی ہے، پیر نظر آ رہا ہے، تو کسی کو آنکھوں سے اور پیر سے آپ پہچان سکتے ہیں؟ آپ کا ہی کوئی ساتھی آپ کے سامنے آ جائے اس طرح، پہچان لیں گے آپ؟ صرف آنکھ دیکھ کر اور پیر دیکھ کر، جسم کے ڈیل ڈول سے؟ وہ بھی ایک زمانے کے بعد باہر سے کوئی آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچان پا رہے ہیں؟ تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، سنیں۔ کہتے فنظر الیہ ثم قال لا واللہ، اچھی طرح دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں پہچان چکے ہیں۔ آگے کا جواب اس پر دلیل ہے۔ کیا کہا آگے انہوں نے؟ الا انی اعلم ان عدی بن الخیار تزوج امرأة یقال لها ام قتال بنت ابی العیس۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں مکے کے اندر عدی بن خیار نے، عدی بن خیار کون ہے؟ انہی کے والد عدی بن خیار نے ام قتال بنت ابی العیس نام کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی تھی۔ تمہارے باپ نے، دوسرے لفظوں میں تمہارے والد نے ام قتال بنت ابی العیس نام کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عدی بن خیار نے ایک خاتون کے ساتھ شادی کی تھی جس کا نام کیا تھا؟ ام قتال بنت ابی العیس۔ فولدت له غلاما بمکہ، اور پھر اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ فکنت استرضع له، جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر نظام یہی تھا کہ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی خواتین کو وہ تلاشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو سعد کے اندر رہے، حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ کوئی خاتون مل جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ فحملت ذلك الغلام مع امه فناولتها اياه، اس بچے کو جب ایک دودھ پلانے والی مل گئی، دوسری روایتوں میں اور مزید تفصیل ہے، کتنا دیکھ پایا تھا میں؟ وہ خاتون اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جس کو دیا، تو اس کے ماں سے اس بچے کو لے کر میں نے اس دودھ پلانے والی کو دیا، ماں کے گود سے لے کر اس دودھ پلانے والی کو میں نے اس بچے کو تھمایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ شیرخان، 1 ہفتے کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی وقت جب اس خاتون کو دیا تھا دودھ پلانے والی کو، تو اس کا پیر میں نے دیکھا تھا۔ جب دیا تھا اس خاتون کو دودھ پلانے کے لیے تو اس پیر کو دیکھا تھا، وہی پیر مجھے سامنے نظر آ رہا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 50 سال کا عرصہ گزر چکا۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار کی عمر آج کتنی ہے؟ 50 سال کے بعد وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں، اس عرصے میں نظر نہیں آئے۔ 50 سال کے بعد دوبارہ ایک چھوٹے سے شیرخوار بچے کو دیکھے تھے، صرف ایک نظر پڑی تھی،
اور دوبارہ پورا جسم ڈھپا ہوا. اگر ہمارے سامنے پورا جسم ایک دم کھلا ہوا ہو تب بھی تو ہم نہیں پہچان سکتے کسی چھوٹے بچے کو. پہچان سکتے ہیں آپ؟ انسان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان پائے گا. اگر 10 سال کے بعد اپنے بیٹے کو آپ دیکھو پہچان لیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے. لیکن وحشی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَىٰ قَدَمَيْكِ، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ہی قدموں کو میں نے دیکھا تھا. اس بچے کو، اس خاتون کو تھماتے ہوئے بچے کو، جس بچے کو میں نے تھما تھا، تو لگ رہا ہے کہ انہی قدموں کو میں نے دیکھا تھا. جب پہچان گئے تو انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا. کہتے ہیں فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُونَ بِقَتْلِ حمزہ، یعنی امتحان میں پاس ہو گئے. جب وہ پاس ہو گئے تو چہرے سے کپڑا ہٹا لیا. اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آئے. کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیسے قتل کیا تھا یہ قصہ سنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا قال نعم، ضرور یہ قصہ میں آپ کو سناؤں گا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس قصے کو بیان کرنا شروع کیا. پڑھیں تھوڑا سا. فقال لي مولاي زبير السوطي قتلت حمزة بعمدي فأستغفره. قال فلما انفرد الناس قام عينيه وعينيه جبل بانتهاء جبل بينه وبينه وادي. خرجت مع الناس إلى الجبال فلما استقوا القتال خرج سباهم وقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباه يكن بأنمار صل على القدور الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم شد عليه وكان كأمس الله. قال وكمنت بحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميت بخربتي وأضفنا كنته حتى من بين وركيه. ذاك العهد احسنت، بارک اللہ فیک. اب یہ قصہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے قتل کیا تھا. کہتے ہیں ان حمزہ قتل طعیمة بن عدی بن الخیار ببدر. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. طعیمہ بن عدی بن خیار کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. اس سے پہلے ایک جنگ ہو چکی ہے، جنگ احد سے پہلے جنگ بدر، جس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. اور انتہائی بہادری کے ساتھ یہ جنگ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں دعوت مبارزت ہوئی تھی، ہے یا نہیں؟ جن میں 3 قریش کی طرف سے اور 3 مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے. ان تینوں میں ایک کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دعوت مبارزت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو قتل کیا تھا، طعیمہ بن عدی بن خیار کو. طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا، جیسے کہ اس روایت میں ہے فقال لی مولایا جبیر بن مطعم ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر. تو میرے آقا جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر آپ حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر ڈالے تو آپ آزاد ہو جائیں گے. میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھے ایک ڈیوٹی دی، ایک آفر دیا. ڈیوٹی کیا؟ آفر دیا کہ دیکھیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے چچا کو قتل کیا، اگر آپ مستقبل میں حمزہ کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ کو آزاد کر دیں گے ہم. یہاں پر جو صحیح بخاری کے اندر لفظ موجود ہے ان حمزہ قتل طعیمة بن عدی بن الخیار ببدر، حقیقت میں اس نسب کو ذکر کرنے میں وہم ہوا ہے. یہ اصل میں طعیمہ بن عدی بن خیار نہیں ہے، خیار کی جگہ پہ نوفل ہونا چاہیے. یہ دیکھیں اصل یہ نسب ہے طعیمہ بن عدی بن نوفل بن عبد مناف. دیکھ رہے ہیں؟ طعیمہ بن عدی بن
नौफल बिन अब्द मनाफ। इस नसब में खयार नहीं है। खयार कौन है? तो आइमा के भाई है, ठीक है। चूंकि यहां पर अदी बिन खयार है मौजूद, तो इसी से बाग रुवात को वहम हुआ, और यहां पर अदी बिन नौफल कहने की जगह पे यह खयार यहां पर आ गया। यह वहम हुआ है बाग रुवात से। तमाम अनसाब की किताबें मुत्तफिक है इस नसब पर। अदी जिनके फर्जंद है तुआइमा, ठीक है, इनके वालिद का नाम नौफल है, खयार नहीं है। यह असल नसब है, तुआइमा बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मनाफ। तो इन हमज़ा क़तला तुआइमा बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मनाफ, यह होना चाहिए था। लेकिन रिवायत में क्या है? तुआइमा अपने अदी इब्न अल खयार। तो यह खयार बतौर वहम है, हकीकत में इसे नौफल होना चाहिए था। और वहम होने की वजह क्या है? यहां पर चूंकि अदी बिन खयार बिन अदी बिन नौफल है ना, तो वहां पर उस अदी बिन खयार से वहम हो गया। और उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खयार ही इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। हमजा रज़ी अल्लाह ताला कत्ल के सब पूछने के लिए कौन गए हैं? वाशी रज़ी अल्लाह ताला के पास, उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खयार। तो इस वजह से इस नसब के अंदर जिक्र करने में रावी से वहम हो गया है, और उन्होंने नौफल की जगह पर खयार कह दिया। ये तुआइमा को कत्ल किया था हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। और वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किनके गुलाम है? क्या कहा उन्होंने? इबारत पढ़े, फ़क़ाल अली मौलाया जुबैर इब्न मुतइम। तो मेरे आका जुबैर इब्न मुतइम ने कहा। ये जुबैर बिन मुतइम कौन है? जुबैर बिन मुतइम बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मनाफ। यह है जुबैर बिन मुतइम का नसब। जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में इस्लाम कबूल कर चुके थे। ये सहाबी रसूल है। जुबैर बिन मुतइम ये सहाबी रसूल है, इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था। इन्हीं का वाकया है जंगे बद्र के कैदियों में ये भी शरीक थे, ठीक है। इन्हीं का वाकया है। इन्होंने कुरान की आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सुनी, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, तो कहते हैं कि कादा क़ल्बी अन यतीर, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, हवाओं में उड़ रहा है। ज़ालिका अव्वलु मा वक़अ अल ईमान फी क़ल्बी, ये पहला मौका था जब ईमान ने मेरे दिल पर दस्तक दी। तो कुरान ने इनकी जिंदगी बदल डाली और इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त तक ये काफिर थे। जुबैर बिन मुतइम उस वक्त क्या थे? काफिर थे। वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुबैर बिन मुतइम के गुलाम है। तो जुबैर के तुआइमा कौन लगेंगे? चचा। इसीलिए जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा कि अगर आप मेरे चचा के बदले हमजा को कत्ल करें, तुआइमा को कत्ल किया था हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे चचा के बदले, ये उनके चचा लगते हैं, मेरे चचा के बदले हमजा को आप अगर कत्ल कर दें तो आपको हम क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। तो ये नसब समझ में आया। तो अदी के 3 लड़के हैं, एक मुतइम, एक तुआइमा और एक खयार, और उस नसब से रिवायत आई है। यह है मकतूल बद्र का, कुफ्र की हालत में यह कत्ल हुआ है, कुरैश का सरदार है। और यह है जुबैर बिन मुतइम जो अपने चचा के बदले हमजा रज़ी अल्लाह ताला कत्ल का ऑफर दे रहे हैं, जो बाद में इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लिहाजा इनका नाम जब जिक्र किया जाए तो इज्जत और एहतराम के साथ। उसके बाद देखें, क़ाल फ़लम्मा अन ख़रज अन्नास आम ऐनैन, जब ऐनैन के साल लोग निकले, कौन लोग? मक्का के कुफ्फार, मुसलमानों से जंग के लिए, जो जंगे बद्र में इनको शिकस्त हुई थी, तो इसका ये बदला लेने के लिए तैयारी कर रहे थे अब तक। इधर से मदीने में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल का साथ मिला, और अबू सुफियान के काफिले से जितना माल हासिल हुआ था, बद्र के किस्से में आपने पढ़ा कि ये काफिला बच के निकल गया था, ये पूरा माल इन्होंने मुसलमानों के साथ इंतकाम लेने के लिए इकट्ठा कर लिया, और चढ़ाई की 1 साल के बाद
جس کے بعد یہ جنگ احد پیش آیا ہے، یہ جنگ پیش آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب عینین کے سال کے لیے لوگ نکلے، عینین کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ عینین جبل بخیال احد بینہ و بینہ واد، یہ احد کے مقابل ہی ایک پہاڑ کا نام ہے، اور ان دونوں کے درمیان صرف ایک وادی ہے۔ اصل میں قریش کے لوگ جب آئے تھے تو پڑاؤ سب سے پہلے یہیں پر ڈالے تھے، اس لیے کچھ لوگ اسے عینین کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ احد کے ساتھ، کچھ لوگ عینین کے ساتھ، مقابل میں دو پہاڑیاں ہیں۔ خرجت مع الناس الى القتال، تو میں بھی نکلا لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے۔ میرا مقصد کیا تھا؟ ٹارگٹ کیا تھا؟ اس جنگ سے میرا کوئی مطلب نہیں تھا، یہ جیتے وہ جیتے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا بس ایک ٹارگٹ ہے کسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا تاکہ میں اپنے آپ کو آزاد کر سکوں، بس مجھے اپنے نفس سے مطلب تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قتل کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانا۔ کہنے کہ میں بھی نکلا۔ فلما ان اصطفوا للقتال خرج سباع، جیسے ہی دونوں فریق آپس میں سب بندی کر چکے، آگے پیچھے ایک دم آمنے سامنے دونوں کھڑے ہو گئے، کیا ہوا اس کے بعد؟ خرج سباع، ان کا نام ہے سباع بن عبد العزى الخزاعی، سباع بن عبد العزى الخزاعی، فقال هل من مبارز، اس نے آ کر دعوت مبارزت دی، ہے کوئی میرا مد مقابل جو مجھ سے پہلے لڑ سکے؟ جنگ بدر کی طرف، پھر جنگ احد میں بھی مسلمانوں کی طرف سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ فقال یا سباع یا ابن ام انمار مقطعۃ البذور، مقطعۃ البذور گالی کا یہ لفظ ہے جو اس جیسے موقع پر جائز ہے۔ آر دلایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سباع کو اور کہا تم ام انمار کے ہی لڑکے ہو نا، جس کا پیشہ ہے لوگوں کے ختنے کرنا، ایک ختنہ کرنے والی کا لڑکا میرے سامنے ٹک پائے گا؟ اسے آر دلایا اور اسی سے آدھا فنش ہو گیا، اسی سے آدھا ختم ہو گیا۔ انسان کی عزت اگر ڈاؤن ہو جائے تو بعد میں کیا بچتا ہے؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آر دلایا اس جملے سے، اور جنگ کے موقع پر یہ جائز ہے، جنگ کے موقع پر ایسا جائز ہے، انشاءاللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کہ اتحاد اللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آئے ہو؟ قال ثم شد علیہ فکان کامس الذاہب، پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زبردست وار کیا کہ اسے قصہ پارینہ کر دیا، کل کا اخبار بنا دیا۔ فکان کامس الذاہب، گزشتہ کل کے اخبار کی کوئی قیمت ہے؟ مارکیٹ میں نیا اخبار آ جائے آج کا اور گزشتہ کل کا اخبار لے کر آپ مارکیٹ میں نکلیں، کوئی خریدے گا؟ تو اسے قصہ پارینہ بنا دیا، فکان کامس الذاہب، اب اسے اخبار کی خبر بنا دیا، اب لوگ اس کا قصہ ہی سنیں گے، یعنی قتل کر ڈالا، ایک ہی وار میں کام تمام، آدھا پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، حقیقت میں اسے قصہ پارینہ بنا دیا۔ قال وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کیسے میں نے قتل کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک چٹان کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کر کے۔ فلما دنا منی رمیتہ بحربتی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ یہ ہے کہ سباع بن عبد العزى کو قتل کرنے کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو جہاں سے داخل ہوتے سب کو صاف کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اس دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوانمردی کے ساتھ لڑ رہے تھے، کوئی بھی کفار میں سے ان کے سامنے ٹکنے کی ہمت نہیں کر پاتا، اور اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پتا نہیں تھا کہ میری گھات میں کوئی شخص بیٹھا ہوا، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے،
دیکھ رہے تھے کہ سب کو اس طرح چیرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ادھر سے ہی گزریں گے، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غافل تھے، انہیں بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ کوئی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ کہتے ہیں فلما دنا منی رمیتہ بحربتی، جب بالکل میرے قریب آ گئے تو میں نے اپنے نیزے سے ان پر وار کیا، فاضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، اپنے نیزے سے میں نے ایسا وار کیا کہ ان کے زیر ناف سے وہ نیزہ، فاضعها في ثنته، میں نے اسے دے مارا کہاں پر؟ ان کے زیر ناف پر، حتی خرجت من بین ورکی، یہاں تک کہ ان کے دونوں سرینوں کے وہ پار دوسری طرف سے نکل گیا نیزہ۔ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ، یہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، یعنی وہیں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ غافل تھے مجھ سے، بالکل بھی انہیں کوئی احساس نہیں تھا، خبر نہیں تھی۔ اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ حبشی تھے، اور حبشہ والے نیزہ کھیلنے میں انتہائی ماہر ہوتے ہیں، کسی کی طرف نیزہ اچھال دے تو بچنا اس کا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پہلے ہی طاق لگائے ہوئے تھے، اور بالکل جب قریب آ گئے اس وقت انہوں نے وار کیا، اور ان کی وار بالکل درست جگہ پر لگی، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کہنے فلما رجع الناس رجعت معه، جنگ ختم ہوئی، لوگ واپس آ گئے مکہ کے، میں بھی واپس آ گیا، اپنا ٹارگٹ میں پورا کر چکا تھا۔ فاقمت بمکہ حتی فشا فیہا الاسلام، اور واپس آنے کے بعد مکہ میں ہی میرا قیام رہا، چونکہ مکہ میں کفار کا بول بالا تھا اس وقت، یہاں تک کہ مکے کے اندر اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ ثم خرجت الى الطائف، جب مکے کے اندر اسلام کا بول بالا ہونے لگا تو مجھے اب ڈر لگنے لگا کہ میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا ہوا ہے، اگر لوگ پالے، صحابہ کرام مجھے پالے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر میں بھاگا طائف کی طرف۔ فارسلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسلا، چند دنوں کے بعد طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا قاصد روانہ کیا۔ فلما رآنی قال انت وحشی فقیل لی انہ لا یہیج الرسل، اور مجھے بھی کہا گیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاصدوں کو کچھ نہیں کہتے، قاصدوں کے ساتھ کوئی انتقام نہیں لیتے ہیں۔ تو جب یہ لوگوں نے اطمینان دلایا تو میں بھی اس جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلا، طائف سے مکے کی طرف، کہ جب قاصدوں کو اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے، کوئی انتقام نہیں لیتے، تو مجھے بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کہیں گے۔ فلما رآنی حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رآنی قال انت وحشی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر میں کھڑا ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ ہی وحشی ہے؟ قلت نعم، کہا کہ ہاں۔ قال انت قتلت حمزہ، آپ ہی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا؟ قلت قد كان من الامر ما قد بلغک، آپ کے پاس خبر پہنچ ہی چکی ہے، میں کیا کہوں اپنی زبان سے، آپ جانتے ہیں اس خبر کو۔ قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ میرے سامنے مستقبل میں کبھی سامنے نہ آئے، میرے سامنے حاضر نہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے بعد میں مثلا کر دیا گیا تھا، جنگ احد میں انتہائی وحشیانہ طریقے سے مثلا کر دیا گیا تھا۔ مثلا کرنا جانتے ہیں نا؟ جسم کے اطراف کو کاٹ دیا جائے، انگلیوں کو کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، ناک کاٹ دیا جائے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ صحیح سند سے ثابت نہیں، البتہ بعض روایتیں وارد ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آج لوگ ہندہ کہتے ہیں، اردو بولنے والے ہندہ کہتے ہیں،
اصل ان کا نام ہند ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ کی زوجہ محترمہ اور امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگیں گی ساس ہیں. ان کے بارے میں بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلع کیا تھا. کلیجہ تک چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہیں سکی اور اگل دی. لیکن یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں. یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصے میں حد سے زیادہ لوگوں نے مشہور کر رکھا, لیکن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام سے بری ہیں. اور جائز نہیں کہ کسی ضعیف یا جھوٹی روایت کا سہارا لے کر کسی بھی صحابی صحابیہ کے متعلق کوئی غلط زبان استعمال کی جائے. اگر یہ قصہ ثابت بھی ہوتا, جیسے کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنا ثابت ہے, خود انہوں نے بیان کیا ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے. اگر ثابت بھی ہوتا پھر بھی اس وجہ سے ان کو مطعون کرنا جائز نہیں تھا, کیونکہ الاسلام یجب ما کان قبلہ, اسلام لانے کے بعد تمام سابقہ گناہ کیا ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتا ہے. پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین بالکل معاف کر دیتا, ایسا وہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے. اس لیے اگر یہ قصہ ثابت بھی ہوتا پھر بھی ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وجہ سے ملامت کرنا, گالی گلوچ کرنا اور اسے آڑ بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرنا بالکل حرام تھا. اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ قصہ ثابت ہی نہیں ہے, اس وجہ سے اس خاندان کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصے میں ذکر کرنا اور مطعون کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ قصہ ہی ثابت نہیں. ثابت ہوتا تب بھی جائز نہیں تھا, اور یہ قصہ کہیں سے بھی ثابت نہیں. اسی طرح ابھی ہم نے صحیح بخاری کی عبارت پڑھی کہ میرے آقا جبیر بن مطعم نے کہا تھا مجھے کہ اگر حمزہ کو آپ میرے چچا کے بدلے قتل کر ڈالے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیوٹی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونپی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونپی تھی. یہ سب جھوٹی روایتیں اس خاندان کو بدنام کرنے کے لیے, خصوصاً امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے. اور روافض کی نظروں میں امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کھٹکتے رہتے ہیں, اور یہیں سے صحابہ اکرام تک وہ پہنچتے ہیں. لہذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. کسی بھی وقت اگر اس قصے کو بیان کریں تو عرضاً, تلمیحاً, اشارتاً, کنایتاً, کسی صورت میں نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور نہ ان کی والدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے مطعون کیا جا سکتا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض واعدین بھی جو اپنی نسبت جماعت اہل حدیث کی طرف کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر صحیح قصہ بھی آپ ذکر کریں, جیسے کہ صحیح بخاری کی اس روایت کو آپ ذکر کریں, تو بعض لوگ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام لیتے ہیں بار بار وحشی قاتل حمزہ, وحشی قاتل حمزہ اسی طرح کہتے رہتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ کا بھی لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس طرح بے ادبی کے ساتھ لیں, اہانت آمیز آپ کا طریقہ ہو, یہ جائز نہیں ہے. استاد محترم شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ, جن سے ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے, اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کا گریبان پکڑیں گے جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصے کو ذکر کرتے ہوئے ان کی توہین کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لفظ استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے, اور بار بار وحشی قاتل حمزہ, وحشی قاتل حمزہ کہتے رہتے ہیں. یہ جائز نہیں. جب بھی ان کا نام لیا جائے گا عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا. وہ صحابی رسول ہیں اور ان کے شاندار کارنامے, ابھی ہم ان کا ایک کارنامہ ذکر کریں گے, اسی حدیث کے اندر آ رہا ہے. تو وہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے,
اور اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھیں پہلی قربانی انہوں نے کیا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی هل تستطيع ان تغيب وجهك عني, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے حاضر نہ ہو. وحشی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فخرجت. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی, یہ کہا, یہ واجب نہیں تھا ان پر, اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا, درخواست کی تھی. کہتے ہیں کہ فوراً میں وہاں سے نکلا, اور وہاں سے نکل کر کبھی بھی زندگی میں دوسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہوا. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو جذبہ تھا وہ بیان سے باہر ہے. ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر سے نظر نہیں ہٹتی, لیکن جب گھر جاتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں, اور جب تک آپ کو دوبارہ نہ دیکھ لیں دل کو چین نہیں ملتا. پھر خیال آتا ہے کہ دنیا میں تو فوراً ہم گھر سے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کو, دل کو سکون مل جاتا ہے. قیامت کے دن کیا حال ہوگا ہمارا؟ جنت میں آپ اونچے مقام پر ہوں گے, اور ہم جنت پہنچے بھی تو نیچے مقام ہمارا ہوگا, جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. اس لیے بے چین ہو جاتا ہوں جب یہ یاد آتا ہے کہ دنیا میں ہی صرف آپ ہمیں نظر آ سکتے ہیں. قیامت کے دن جنت میں اگر جنت پہنچ بھی جائے تو آپ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ ایسے لوگ فاولئک کیا آیت ہے, مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت انتہائی عظیم نعمت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ان کے لیے انتہائی اعزاز کی بات تھی. ان کے دل بے چین ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تو. اسی وجہ سے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا نا, گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا, غدیر خم کا قصہ بیان کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر فوراً چلے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے. تو صحابہ کرام بے قرار رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے, اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی, اپنے جذبات پر قابو کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو مقدم رکھا, فوراً وہاں سے نکل گئے, دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے, اور مسیلمہ کذاب نامی جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا, جھوٹا دعویٰ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے, اور ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف ایک فوج بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ صحابہ کرام یمامہ کی طرف سفر کر رہے ہیں, مسیلمہ کذاب اور اس کی ٹیم سے جنگ لڑنے کے لیے, فوراً میں وہاں سے نکلا. فخرجت مع الناس فكان من امره ما كان فاذا رجل قائم في ذمة جدار كأنه جمل او رقثائر الراس. کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں نکلا, جو ہونا تھا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو پراگندہ بالوں کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سہارے کھڑا تھا. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ, ایک ایسی دیوار جو ٹوٹی ہوئی تھی, اسی کے سہارے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ کھڑا ہے. کون تھا یہ؟ یہی مسیلمہ کذاب تھا. كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقْ ثَائِرُ الرَّأْسِ. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفت بیان کی مسیلمہ کذاب کی کہ گویا کہ وہ
खाकिस्तरी ऊंट की तरह, जमलुन औरक, मिट्टी का जो रंग होता है, जो ऊंट इस रंग के होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब दिखने में लगता था। साइरुर्रास, एकदम बाल परागंदा। कहते हैं हत्ता खरज फरमैतुहु बिहरबती फवज़अतुहा बैन थदियैहि हत्ता खरजत मिन बैन कतिफैहि। जो मेरे पास हुनर था नेजा चलाने का, इस हुनर को मैंने दोबारा इस्तेमाल किया। एक मर्तबा कुफ्र की हालत में जब था तो इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही को कत्ल किया था, और इस्लाम लाने के बाद कुफ्फार के सबसे बड़े सरकश को मैंने अपने हाथों से उसी तरह कत्ल किया जैसे हमजा रज़ी अल्लाह ताला को कत्ल किया था। फरमैतुहु बिहरबती, अपने उसी नेज़े से मैंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को नेज़ा मारा। फवज़अतुहा बैन थदियैहि, और इस बार नेज़ा मैंने कहां मारा? उसकी दोनों छातियों के दरमियान, एकदम सीने पर, दिल पर। हत्ता खरजत मिन बैनि कतिफैहि, यहां तक के ये जो शानो है ना, ये दोनों शानों के आर पार वो बाहर निकल गया। क़ाल ववथब इलैहि रजुलुम मिनल अंसार फदरबहु बिस्सैफि अला हामतिही। असल कत्ल मुसैलमा कज़्ज़ाब का वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था, लेकिन इनके नेज़ा मारने के बाद एक अंसारी सहाबी भी उसकी तरफ कूदे, और फिर इस अंसारी सहाबी ने उसकी खोपड़ी पर, हामा कहते हैं खोपड़ी को, ये जो ऊपर का हिस्सा है, हमने कहा था ना इससे पहले ये लफ्ज एक मरतबा गुजर चुका है। ये छोटे बच्चे का आपने देखा होगा, ये हिस्सा जो होता है, क्या होता है, वो हिल रहा होता है। एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं, वो इंतहाई नरम जगह होती है। तो एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े, मैंने तो छाती पर वार कर चुका था, इससे ही वो उसका काम तमाम हो जाता, लेकिन एक अंसारी सहाबी आगे बढ़े और अपनी तलवार से उस अंसारी सहाबी ने क्या किया? एकदम खोपड़ी पर वार किया। फदरबहु बिस्सैफि अला हामतिही। ये अंसारी सहाबी कौन है? इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने, इसी तरह इमाम वाक़िदी रहमहुल्लाह ने, जो इमामुल मगाज़ी है, बयान किया है कि इनका नाम था अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम। और बात दूसरी रिवायतों में है कि इनका नाम था अदी इब्न सहल। इसके अलावा भी दूसरे अक़वाल मिलते हैं इस सहाबी की तायीन के सिलसिले में, लेकिन पहला ही कौल ज्यादा मशहूर है। अदी इब्न सहल, यही नाम ज्यादा, अदी बिन सहल का नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद इब्न आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यही नाम ज्यादा मशहूर है। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अल-फ़द्ल फ़अख़बरनी सुलैमान बिन यसार अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूलु फ़क़ालत जारियतुन अला ज़हरि बैतिन व अमीरुल मुमिनीन क़तलहुल अब्दुल अस्वद। अब्दुल्लाह इब्न फ़द्ल जो सनद में गुजर चुके ऊपर, ठीक है। फ़अख़बरनी सुलैमान इब्न यसार अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऊपर की सनद में आप देखें सुलेमान इब्न यसार रिवायत किन से करते हैं? इन दो लोगों से जिन्होंने इस किस्से को बयान किया। एक दूसरी सनद है जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने रिवायत किया, उसमें है फ़क़ालत जारियतुन अला ज़हरि बैत व अमीरुल मुमिनीन। एक लड़की छत पर खड़े होकर ऐलान करने लगी, अमीरुल मुमिनीन को एक सियाह गुलाम ने कत्ल कर डाला है। क़तलहुल अब्दुल अस्वद। अल अब्दुल अस्वद से मुराद कौन है? वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अमीरुल मुमिनीन से मुराद किनको ले रही है? वो किसको ले रही है? वो खातून मुसैलमा कज़्ज़ाब। पता चला कि अहले बिदात और अहले कुफ्र के यहां, इसको तो अहले बिदाती हम कह सकते हैं, अभी
ضروری نہیں ہے کہ اہل بدعت کی کتابوں میں آپ کو اگر اس طرح کی کوئی القاب ملے تو وہ حقیقت پر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ موبائل ابھی مشغول ہے، ورنہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا آج جانتے ہیں آج ہی ملعون خامنائی کا کیا ہوا ہے؟ جنازہ ہوا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے کفار تھے سب اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اس وقت آیت کون سی پڑھ رہا پڑھنے والا؟ ایک دم ویڈیو دیکھیں جو آیا ہے، منافقین اور کفار کی اتباع نہ کرو، اور سب جنازے میں شریک ہے اور وہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، ہنسی آئے گی۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر آپ کو ملے اہل بدعت کی طرف سے تو اسے دھوکہ نہ کھائیں۔ روافض اہل سنت کو منافق اور کافر مانتے ہیں، ان کو نہیں، ان کو مؤمن نہیں کہتے۔ ان کی کتابوں میں بہت ساری جگہوں پر آپ مسلمین کا لفظ پائیں گے، کہتے ہیں ان کو مؤمن نہ کہو، ان کو کیا کہو؟ مسلمان کہو، یہ مؤمن نہیں ہے۔ اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکے، کافر ہو چکے ہیں، اور ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر مسیلمہ کذاب کے لیے امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا جا رہا۔ تو اس طرح آپ کو بے شمار اہل بدعت کے لیے اس طرح کے القاب ملیں گے۔ یہ اس زمانے سے چلا رہا ہے، آج بھی آپ پائیں گے علامہ، محدث اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صحابہ کرام کو گالی دینے میں گزاری۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا سلمان ندوی کی وفات کے بعد کتنے ضخیم القاب سے ان کو نوازا گیا بعض لوگوں کی طرف سے، علامہ، فقیہ اور محدث اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی صحابہ اکرام کے بغض عناد میں گزاری ہے، صحابہ اکرام کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں جن کو کوئی سلیم الطبع شخص سننا بھی گوارا نہ کر سکے۔ تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے، اس طرح کے القاب سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ لقب دینے والا کون ہے، اس سے اس کلمے کی قیمت طے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بڑا علامہ فہامہ کہا گیا، کسی کے علم کی گواہی دی گئی، تزکیہ کیا گیا، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ان کو مقام دینے والے کون ہیں۔ اگر اہل بدعت ہیں تو یہاں خوشی سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی کسی ایسے شخص کی طرف سے نوازا جا رہا جو متکلم فی ہے، جو مطعون ہے، تو خوش نہ ہو کہ ماشاءاللہ بڑی لمبی کرسی مجھے دی، شال پوشی کی گئی، غلام اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے نوازا گیا آج مجھے۔ آپ پہلے دیکھیں کہ یہ اعزاز کن کی طرف سے ہے۔ لمبی کرسی سے، لمبی ٹوپی سے اور شال سے، ان چیزوں سے کسی کی قیمت طے نہیں ہوتی ہے۔ اگر اہل بدعت کی طرف سے ہے تو یہ آپ کے لیے اعزاز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، زحمت ہے، یہ آپ کی تکریم نہیں ہے، آپ کی تنقیص ہے حقیقت میں۔ اس لیے کن کی طرف سے کن کو نوازا جا رہا ہے یہ بہت اہم۔ کہتے ہیں کہ الطیور تقع علی اشکالھا، ایک پرندہ اپنے ہمجنس پرندوں کے ساتھ ہی بیٹھتا ہے۔ آپ نہیں پائیں گے کہ طوطا، مینا گدھ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہو، پائیں گے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک کبوتر ایک گدھ کے ساتھ بیٹھا ہوا؟ وہ اپنی جماعت کے ساتھ رہتے،
الطیور تقع علی اشکالها. تو جو جس عقیدے و منہج کا ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کی تعریف کرتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کی طرف سے جب ہماری مذمت کی جاتی ہے تو خوشی ہوتی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی طرف سے ہماری مذمت ہو رہی ہے. تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص سلف صالحین کے منہج سے منحرف ہے اور ایسے لوگ ہمیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کی طرف سے اگر ہماری تکریم ہو تب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یقیناً ہمارے اندر کچھ لوچ ہے جس سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ٹیم میں آ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ آخر میرے اندر وہ کوتاہی کہاں سے ان کو دکھائی دی کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میری ٹیم میں آ سکتے ہیں. تو پھر اس کمی کو وہ سدھارے. اس کے باوجود بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے. اسی لیے آپ پائیں گے کہ علماء دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی تعریف اہل بدعت اتنی کیوں کر رہے ہیں. یقیناً اس کے اندر کچھ ہے جو اہل بدعت کو مائل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک دم سلف صالحین کے منہج پر کھڑے ہو اور اہل بدعت اس سے خوش ہو. ممکن نہیں ہے. اہل بدعت اس سے ناراضی رہیں. خوش کن سے ہوں گے؟ جو ان کو اپنے عقید و منہج کے مطابق لگیں گے، ورنہ وہ ان سے خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے ایک شخص کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ جو امت کے معتبر علماء کرام ہیں ان کی نظر میں میرا مقام ہے یا نہیں. ان کی نظر میں میں متہم ہوں، مطعون ہوں، یا ان کی نظر میں الحمدللہ صحیح سالم ہوں. اگر متہم و مطعون ہوں تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ان سے حسد کرنا چاہیے، اور نہ ان سے کوئی بغض رکھنا چاہیے اور اسے کوئی ایشو بنانا چاہیے. آپ کے اندر کچھ ہوگا، اسی وجہ سے علماء آپ سے ناراض ہیں. اپنی اصلاح کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ایک بڑی جماعت ہے جو میری واہ واہی کرتی ہے تو ذرا ایک نظر دیکھ بھی لیں کہ اس جماعت کی حیثیت کیا ہے. اگر عوام کے نزدیک آپ کی مقبولیت ہے جو صحیح غلط کے درمیان تمیز کرنا نہیں جانتی، اور اہل علم کے نزدیک آپ کا مقام نہیں ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے قبولیت کا، مقبولیت کا. اہل علم کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے یہ اصل ہے. ورنہ وہ آپ امیر المومنین کا بھی خطاب پا سکتے ہیں، مسلمہ کذاب کی طرح. امیر المومنین کا بھی خطاب مل گیا تھا. تو یہ اصل ہے کہ لقب دینے والا کون ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روافظ کیا کہتے ہیں؟ زندیق ہے، ملعون ہے، ابلیس ہے، بلکہ ابلیس سے بھی کیا گزرے ہیں. تو کیا اس وجہ سے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے. کچھ نقصان پہنچا اللہ کے رسول کو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے تمام لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے. ممکن نہیں ہے. یہ کچھ لوگ آپ سے ناراض رہیں گے چاہے آپ نبی بن جائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. کسی سے ہر کوئی ناراض، ہر کوئی خوش نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ ناراض ضرور رہیں. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ خوش وہ لوگ ہوں جن سے اللہ رب العالمین خوش رہتے ہیں، اور ناراض وہ لوگ ہوں جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے ناراض رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنے والے ہم سے ناراض ہیں تو یہ تکلیف کی بات ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بھی یہ میسج بالکل واضح ہے، اور مسیلمہ کذاب کے اس قصے میں بھی یہ میسج بالکل واضح ہے. تعریف سے انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اصل ہے کہ تعریف کن کی طرف سے ہو رہی ہے. گرچہ وہ امیر المومنین کے مقام پر بھی آپ کو پہنچا دے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اصل ہے اہل علم کے یہاں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کے یہاں آپ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے، کہے یا نہ کہے، جانتا ہے کہ مجھے کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اگر اہل علم کی نظر میں وہ سلیم ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے. اپنے اندر کوتاہی کیا ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی اصلاح کرے.
اور اسی منہج پر گامزن رہے، گرچہ ناراض ہونے والے ناراض ہوتے رہے. اور اگر اہل علم کی نظر میں وہ مطعون ہے، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ کے کسی کام سے، لیکن اہل علم اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اپنی اصلاح کریں. بہتر اسی میں اپنی اصلاح کریں، اسی میں آپ کی دنیا و آخرت کے لیے بہتری ہے. بہت سارے امور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اس قصے میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ تعریف اور توہین یہ اس وقت صرف اہمیت کی حامل ہے جب یہ معتبر لوگوں کی طرف سے ہو. غیر معتبر لوگوں کی طرف سے نہ تعریف کی کوئی قیمت ہے اور نہ توہین کی کوئی حیثیت. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس قصے کے اندر جو ہم نے عبرت اور نصیحت کی باتیں سنی، اللہ رب العالمین ان پر ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی 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 دیکھیں، لعن تعن کا مفہوم آپ کیا مراد لے رہے ہیں، اس سے یہ جواب طے ہوگا. اگر آپ لا تسبوا الاموات کا معنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو عقیدے و منہج کی خرابیاں تھیں اس سے سکوت اختیار کیا جائے، کیونکہ اگر اسے ہم بیان کریں گے تو لا تسبوا الاموات کے اندر یہ داخل ہو جائے گا، تو یہ غلط مفہوم آپ لے رہے ہیں. قطعاً حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، قطعاً حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے لا تسبوا الاموات کا. البتہ کسی کو ماں بہن کی آپ گالی دیں تو نہ زندہ کے لیے جائز ہے نہ مردہ کے لیے جائز ہے. آپ کسی کو گالی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ دیتے ہیں، تو اس طرح کی ماں بہن کی گالی دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کسی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلام کرنے والے نہیں تھے، لعن تعن کرنے والے نہیں تھے. لیکن کوئی شخص ایسا ہو جس نے اپنی پوری زندگی بدعت کی نشر و اشاعت میں گزاری ہے اور اس کی وفات ہو جائے تو کہا جائے کہ لا تسبوا الاموات. یہ حدیث موجود ہے، اس وجہ سے اب ان کی بدعتوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے اور ان کی بدعتوں کے بارے میں بالکل بھی کسی کو کچھ نہ کہا جائے، خاموش اختیار کیا جائے. بندہ چلا گیا دنیا سے، اب خاموش رہو. قطعاً حدیث کا یہ مفہوم نہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر کا قصہ، ابو جہل کے قتل کی تفصیل اس میں گزری ہے. صحیح روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے سجدے میں گر پڑے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کی ایک پوسٹ آئی تھی، میں لکھنا چاہ رہا تھا لیکن فرصت نہیں ملی. انہوں نے سلمان ندوی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی بالکل کچھ نہیں کہا ہے اور ان کی وفات پر کبھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور ساتھ میں ابو جہل کا بھی تذکرہ کیا. یہ بالکل غلط بات ہے. صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے. اور یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر کسی کو کوئی اچانک خوشخبری سنائی جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، سجدہ شکر ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی قتل کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوارج کے سردار کی قتل کی خوشخبری سنائی گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سجدے میں گر پڑے، خوشی کا اظہار کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قصہ آپ کے سامنے اسی مسجد کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. ابن ابی دواد کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور بے شمار سلف صالحین کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس مردود اور ملعون کی وجہ سے، جب اس کی وفات ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا خوشی کے اظہار کے بارے میں، تو کیا جواب دیا تھا کہ آخر کون ایسا نہیں ہوگا جو خوش نہ ہو. بعض اہل بدعت کے بارے میں آتا ہے، میں صرف نام بھول رہا ہوں اس لیے نام صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کر پا رہا ہوں. ابھی میں نے پڑھا 2 دن پہلے
کہ یہ سلف صالحین کی بات ہے، جب وفات کی خوشخبری سنی کہ فلاں شخص فلاں بدعتی وفات پا گیا ہے، کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ میں تھا اس وقت، وہاں پر سجدہ کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی، ورنہ میں لوگوں کے سامنے سجدہ کرتا اس بدعتی کی وفات کی خبر سن کر۔ تو یہ کہنا کہ کسی بدعتی کی موت کی خبر سن کر خوشی کا اظہار کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، وہ حقیقت میں سلف صالحین کے منہج سے واقف نہیں۔ رہی بات کہ کسی بدعتی کی وفات ہو جائے تو اس وقت ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا سکوت اختیار کرنا چاہیے یا مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک خوشی کے اظہار کی بات ہے تو یہ مصلحت اور مفسدت کے تحت ہے۔ اگر کوئی فتنہ پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو اور کسی بدعتی کی وفات ہو جو اسلام کی دشمنی میں اپنی زندگی گزارا ہو، سلف صالحین کے منہج سے زندگی بھر اس نے عداوت رکھی ہو، تو ایسے شخص کی موت پر خوشی کے اظہار میں کوئی حرج نہیں اگر فتنے کا باعث نہ ہو۔ لیکن اگر فتنے کا ڈر ہو، آپ کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر اکثر و بیشتر وہی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ خوشی کا اظہار کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا جائز نہیں فتنے کو روکنے کے لیے۔ تو یہ مصلحت اور مفسدت کے تحت ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ رہی بات دل میں خوش ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، اور کون ایسا نہیں ہوگا جس کو سنت سے محبت ہوگی؟ صحابہ اکرام سے اگر کسی کو حقیقت میں محبت ہوگی تو خوشی نہیں ہوگی اگر صحابہ اکرام کے اوپر کوئی زبان درازی کرنے والا ہو، ان کو گالی گلوچ کرنے والا ہو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی آپ کی والدہ کو کوئی گالی دے زندگی بھر، ٹھیک ہے، اور آپ کو خبر ملی کہ وہ مر گیا۔ مرنا تو چھوڑ دیں، اگر آپ کو خبر ملے کہ اسے کسی نے ظالمانہ طور پر 2 تھپڑ مار دیا، تب بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ مردود میری والدہ کو گالی دیتا تھا ہمیشہ، گرچہ وہ مظلوم ہو تب بھی آپ کو خوشی ہوگی۔ اور صحابہ اکرام کو کوئی زندگی بھر گالی گلوچ کرتا رہے تو اس کی موت پر کس کو خوشی نہیں ہوگی اگر صحابہ اکرام سے محبت ہوگی تو؟ لیکن خوشی کے اظہار کا جو معاملہ ہے وہ مصلحت اور مفسدت کے تحت، ٹھیک ہے۔ رہی بات مغفرت کی دعا کرنے کی، تو مغفرت کی دعا کرنا اس کی 2 صورت ہے، ایک علانیہ لوگوں کے سامنے اور ایک تنہائی میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شخص اس طرح کی بدعت کا مرتکب تھا جو کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، تو اس کی وفات پر مغفرت جائز ہے تنہائی میں، علانیہ نہیں۔ جنازے میں شرکت بھی ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جن کے شرکت کی وجہ سے اس کی بدعت کو تقویت مل سکتی ہو، لیکن عام پبلک ہے جن کا شریک ہونا شریک نہ ہونا دونوں برابر ہے، ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ شریک ہو۔ لیکن ایک عالم دین جن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح تھا یا غلط تھا، تو ایسے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ استغفار کا ہے، مغفرت کی دعا کرنے کا، کہ اگر وہ بدعتی تھا اور ایسی بدعت جو کفر کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، اگر اس شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو علانیہ، جیسے سوشل میڈیا میں آپ فیس بک میں اس کی رحمت اور مغفرت کی دعا کے لیے پوسٹ نہ ڈالیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے بدعت کی نشر و اشاعت ہوگی، اس بدعت کو لوگ حقیر جانیں گے اور اس بدعتی کی بھی کیا ہوگا؟ تعریف ہوگی، لوگ اسے اچھا سمجھیں گے، اس کو آپ پروموٹ کرنے والے ہو۔ اس لیے تنہائی میں تو آپ جائز ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگر ان کی بدعت کفر کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے تو، لیکن علانیہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر بدعت کفر کے درجے پر پہنچ جائے تو جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی
اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دینے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کو ہلاک کیا اللہ رب العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر کیا کیا؟ روزہ رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے شکریہ کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، لیکن مصلحت اور مفسدت کے تحت. جواب کلیئر؟ اب آخر میں ہم جو نمبر تقسیم کیا گیا ہے، آپ کو شاید پتا نہیں ہے کس کے پاس کون نمبر نہیں پتا. 49 سے لے کر 80 تک، 49 سے لے کر 80 نمبر تک کوئی ایک نمبر بتائیں. 71، 71، 73، 73 کن کے پاس ہے؟ آئے تشریف لائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ آپ کے لیے بارک اللہ فیک. اور ایک نمبر بتائیں. 49 سے لے کر 49 سے لے کر 80 تک، 80 تک 60 نمبر کس کے پاس ہے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور ایک نمبر بتائیں. 70. ماشاء اللہ، اللہ مبارک، ماشاء اللہ. اور ایک نمبر بتائیں. اب بتائیں ایک نمبر. 79. ماشاء اللہ، اللہ مبارک. ماشاء اللہ. آپ نمبر بتائیں. 61. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور ایک نمبر بتائیں. 70 تو ہو چکا. 49 سے لے کر 80 تک. 68. ماشاء اللہ، اللہ مبارک، بارک اللہ فیک. اسی پر ہم آج کا درس بس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.